بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم خبروں کے ساتھ دو تین خبریں آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک تو پاکستان کی قومی سیاست، سیاسی منظرنامہ، اس میں کیا چیز ہو رہی ہے جی، کیا ڈیولپمنٹ ہونے والی ہیں اگلے 24 48 72 گھنٹوں میں، اور اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ نمبر 2 جو ہے وہ شہید ارشد شریف کے معاملے میں کچھ ڈیولپمنٹ ہے، اور پاکستان کی اس وقت حالت زار کیا ہے، کیا یہ مراسلہ سرکار جو ہے، یہ حکمراں اتحاد، یہ حالات کو قابو کر سکتا ہے، یہ اقتدار میں رہ کے ان کو فائدہ ہے، یا پھر نئے انتخابات کی طرف جانے میں ہی سب کا فائدہ ہے۔ نئی فوجی قیادت آ رہی ہے، اور نئی فوجی قیادت سے لوگ، پاکستان کے عوام کیا توقعات رکھتے ہیں، اور ان کے لیے کیا کیا مسائل پیدا کر دیے گئے ہیں، اور ان کے لیے کیا کیا بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ سے کرتا ہوں جی۔ عمران خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں خبر ہے، ایک اہم خبر ہے، جس کے بعد پتہ چلتا ہے واقعتاً کوئی ہے جو پیچھے بیٹھ کے جو معاملات کو ڈائیورٹ کر رہا ہے، اور پھر اب ایک نیا نیریٹو دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ماؤتھ پیس کچھ سامنے آئے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو تو بیرونی ایجنسیوں سے، دشمن ملک ایجنسیوں سے زندگی کو خطرہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر دی ہے، یہ نیا بیانیہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ معاملات کس طرف بڑھ رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے ذرا پاکستان کی اس وقت حالت زار کیا ہے، پچھلے 7 ماہ کے اندر اندر کیا کھیل کھیلا گیا، کیا کھلواڑ کھیلا گیا۔ ایسے لگ رہا ہے کہ دانستہ طور پہ سکرپٹڈ تھا کہ پاکستان میں ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں، یا ایسے حالات پیدا کروائے جائیں کہ ڈسٹرکشن کی طرف، تباہی کی طرف جائے پاکستان، خدا نخواستہ۔ اور وہ واقعتاً وہ ہوا یہی ہے۔ ایک گورنمنٹ چل رہی تھی، 1 سال باقی تھا، 1 سال بعد الیکشن ہونے ہی ہونے تھے، لیکن یہ آنن فانن ساری ایک ٹوٹ پھوٹ کی گئی، توڑ پھوڑ کی گئی، اور تہس نہس کر دیا گیا پارلیمانی سسٹم، عدالتی سسٹم، ہر طرح کا قانون و انصاف کا نظام، یہ سارے کا سارا تہو بالا کر دیا گیا۔ میڈیا پہ قیامت برپا کر دی گئی، میڈیا پرسنز پہ اور پولیٹیشنز پہ، مخالفین پہ بہت کچھ کیا گیا۔ بہرحال گزشتہ 7 ماہ میں تمام جو اس وقت معیشت کے متعلق اعداد و شمار ہیں، وہ سب کے سب ان میں بے تحاشا، ان میں بگاڑ ہی بگاڑ ہے، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو درست سمت کی طرف آگے بڑھ رہی ہو۔ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ جی، وہ 73 کروڑ ڈالر اس میں سے نکالے گئے، اور 46% سرمایہ کاری اس میں کم ہوئی ہے، 40% سرمایہ کاری نئے پاکستان سرٹیفکیٹ میں، اور آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ 50% ایٹ لیسٹ کم ہو گئی ہے جی۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں 27% کمی ہوئی ہے، اور گزشتہ 7 ماہ میں اسٹیٹ بینک کے ذخائر سے 2.8 ارب ڈالر جو ہے وہ کم ہوئے ہیں، اور صرف 7.9 ارب ڈالر جو ہے، 7.9 ارب ڈالر جو ہیں یہ رہ گئے ہیں، اور 8 ارب ڈالر سے بھی گر گئے ہیں۔ کمرشل بینکوں کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی 6% کمی ہوئی ہے، اور کمرشل بینکوں کے زر مبادلہ کے ذخائر 34 کروڑ ڈالر کم ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بھی 5.8 ارب ڈالر صرف رہ گیا، یعنی کہ 6 سے بھی کم ہو گیا ہے۔ اور ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں 19% کمی ہوئی ہے۔ پاکستان میں جو ریمیٹنس آتی تھیں، اوورسیز پاکستانی سرمایہ بھیجتے تھے زر مبادلہ کی صورت میں، وہ بھی کم ہو گیا ہے، اس میں بھی تیزی سے نیچے آ رہا ہے، اور پاکستان سے کیپٹل جو ہے وہ باہر جا رہا ہے، فلائی کر رہا ہے، وہ ہنڈی کے ذریعے بھی جا رہا ہے، وہ آن دا ریکڈ بھی جا رہا ہے ایک بینکنگ چینل کے ذریعے۔ ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر 3.2 ارب ڈالر کم ہو کر یہ ٹوٹل 13.7 ارب ڈالر رہ گئے ہیں، اور یہ 20 ارب ڈالر تک تھے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر، لم سم بتا رہا ہوں۔ اور 7 ماہ میں ڈالر جو ہے وہ 40 روپے مہنگا ہوا ہے، 40 روپیہ، اور اس وقت بھی 42 روپے زیادہ ہے، 42 روپے اس وقت بھی زیادہ، 180 تھا، اور اس وقت ہے جی 222، 23، 24، یہ بھی سرکاری ریٹ ہے، اور پرائیویٹ بازار سے جو ہے وہ لینا ہو تو آپ کو 240 سے کم کا نہیں ملتا، اگر آپ کو ڈالر چاہیے تو بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے اس کی، تو 240 روپے، لیکن میرے جو اس وقت کرنٹ ہے وہ 42 روپے کم از کم ہے جی۔ 7 ماہ میں مہنگائی کی شرح 13.4 سے بڑھ کے 26.6% ہو گئی ہے، اور اس وقت جو ہے جی وہ تقریباً کوئی 29-30% ہے اس وقت جو مہنگائی بڑھی ہے
گزشتہ 7 ماہ میں پیٹرول جو ہے 7 ماہ میں وہ 100 روپے سے زیادہ اوپر گیا جی، تقریباً 80 روپے زیادہ گیا ہے، اور ڈیزل 85 روپے گیا ہے، اور اسی طریقے سے برآمدات 2.7 ارب ڈالر تھیں اپریل 2022 میں، اور اکتوبر 2022 میں 2.3 ارب ڈالر تھیں، اپریل 2022 میں ٹیکس کی برآمدات 1.76 ارب ڈالر تھیں۔ ہر چیز جو ہے وہ بہترین جا رہی تھی، لیکن اپریل 2022 میں بینکوں کا شرح سود 5.2% تھا، جو اب بڑھ کر 15.5% ہو چکا ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے پاکستان کی اور پاکستان کی معیشت کی، تو بیڑا غرق ہوا ہے، اور پھر اسی لیے کوئی بھی ملک، کوئی بھی ادارہ ہمیں کوئی بہت بڑا ریلیف پیکج دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، بلکہ اس وقت تو باتیں ہو رہی ہیں کہ صورتحال کو جان بوجھ کے اس طرف لے جایا جا رہا ہے یا دھکیلا جا رہا ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے اہم ترین جوہری اثاثے ہیں ان پہ خدا نخواستہ ہمیں کمپرومائز کرنا پڑ جائے۔ یہ اب سارے کہہ رہے ہیں، کوئی ایک نہیں کہہ رہا، لہٰذا یہ تو ہے اس وقت کی صورتحال۔ اب آتے ہیں دوسری جانب، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن اور صرف الیکشن اس کا حل ہے۔ الیکشن ہو، سیاسی جماعتیں آئیں، آپس میں تلخیاں ختم کریں، تلخیوں کو کم کریں، اور پولیٹیکل ایگریمنٹس ہوں، الیکشن کی طرف بڑھیں، ایک فری فیئر الیکشن ہو، سب کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو، جس کو عوام منتخب کریں اس کو اقتدار ملے، اور جو پیچھے رہ جائے وہ ایک آئینی کردار ادا کرے، جمہوریت جیسے جمہوریت میں ہوتا ہے، پارلیمنٹری سسٹم میں ہوتا ہے وہ کرے، کیونکہ سیاسی جماعتوں کا اور پولیٹیکل پلیئرز کا یہی کمال ہے کہ وہ کبھی بھی ریٹائرڈ نہیں ہوتے، وہ ریشفل ہوتے رہتے ہیں، اور کبھی ایک کی باری، کبھی دوسرے کی باری، کبھی تیسرے کی باری۔ مہاتیر محمد وہ 100 سال کے ہونے والے ہیں، لیکن وہ ابھی بھی پالیٹکس میں موجود ہیں، اور پہلی دفعہ ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا، پچھلے تقریباً 25-30 سالوں میں پہلی دفعہ ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے، حالانکہ وہ 20 سال 2 دہائیاں وہ ملائیشیا میں حکمران رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ ٹرمپ جو بالکل آؤٹ ہو گئے تھے، ٹرمپ یہ واپسی آ گئی ہے، ریپبلکن دوبارہ جیت گئے ہیں، مڈ ٹرم الیکشن وہ جیت چکے ہیں، کانگریس یعنی کہ ہماری جو قومی اسمبلی ہے امریکہ میں کانگریس، اس میں ان کی میجورٹی ہو چکی ہے، لوئر ہاؤس میں، سینٹ میں صرف ڈیموکریٹس کو ایک نشست کی برتری حاصل ہے۔ تو یہ سارا کچھ کھیل چلتا رہتا ہے، لہٰذا اسی لیے پاکستان میں اس وقت عام انتخابات کی بات ہو رہی ہے، اور آہستہ آہستہ چیزیں اس طرف بڑھ رہی ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اور ایک اور بات جو تھی وہ یہ کہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن جو ہے وہ بلایا جانا تھا، اتوار کو 20 تاریخ کو بلایا جانا تھا، لیکن پھر وہ نہیں بلایا گیا، اور اس کے لیے امینڈمنٹ ایک لائی جانی تھی، لیکن حکمراں اتحاد نے آپس میں کچھ ڈسکشن کی، اور ڈسکشن کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی معاملات شروع ہو چکے ہیں، بات چیت شروع ہو چکی ہے، کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لہٰذا پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا، اب کسی قسم کی کوئی لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے۔ حکومت ایگزیکٹو جو ہے وہ اپنا اختیار فلی طور پہ ایبسولوٹ جو پاور آئین اس کو دی ہے اس کو اکارڈنگلی وہ استعمال کرے گی، اور اس کے مطابق ہی وہ آگے بڑھے گی، اور آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ میں ایگزیکٹو کے معاملات میں کوئی بھی مداخلت نہیں کرے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، شہید ارشد شریف کا معاملہ۔ شہید ارشد شریف کے معاملے میں جی کچھ چیزیں مزید سامنے آئی ہیں، اور اس میں جو سر فہرست ہے وہ مزید کنفیوژن۔ ایک تو وہ کردار آیا ہے جی، ایک بہت ہی پراسرار کردار، نون لیگ لندن کے ترجمان کے طور پہ وہ سامنے آئے ہیں، گجرات کے رہائشی ہیں، انہوں نے ایک نئی تھیوری دے دی ہے، نئی کانسپریسی کھڑی کر دی ہے کہ جناب یہ تو سب کچھ ہوا ہی نواز شریف صاحب اور ناصر بٹ، اور وہ خود بھی اس میں وہ کہتے ہیں میں بھی ان 2-3 میٹنگز میں موجود تھا جس میں یہ سارا کچھ ہوا۔ بہرحال اس کے لیے الگ سے انویسٹیگیشن درکار ہے، اور معاملہ مزید الجھتا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ جب قاتلانہ حملہ ہوا تو اس وقت وہ کون تھے جو ایک فوری طور پہ اس لڑکے کو، طوطے کو لے کے آئے، اور طوطے کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا، پولیس کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا دوسری لوکیشن کون تھی، تیسری لوکیشن کون سی تھی، وہ سارے پولیس آفیسر خود بتا چکے ہیں۔ تو ایک تو
وہ ایک طوطا تھا، اس کو بھی طوطا کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنے دنوں کے بعد کیسے منظر عام پہ آئے۔ بہرحال جو حقائق ہیں وہ آ ہی جائیں گے سامنے، مختلف اینگل سے۔ ہماری GIT کام کر رہی ہے، وہ دبئی میں بھی کام کر رہی ہے، وہ نیروبی سے بھی، کینیا سے بھی ہو کے آئی ہے، ہر جگہ سے ہو کے آئی ہے، لیکن خرم اور وقار جو ہوسٹ تھے عرش شریف صاحب کے، جن کے اپارٹمنٹس تھے، وہ سارے کے سارے جہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور فارم ہاؤس بھی انہی کا تھا، تو وہاں پہ کچھ انہوں نے وعدہ کیا تھا خرم اور وقار نے کہ جی ہم خرم اور وقار نے ارشد شہید کے قتل میں یہ کہا تھا کہ جی ہم تعاون کریں گے GIT کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، اور ہم ہر ممکن، لیکن خطوط بھی لکھے جا چکے، تو اب پتہ چلا ہے کہ وہ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ ہی انہوں نے اپارٹمنٹس کی فوٹیج دی جہاں پہ شہید ارشد ٹھہرے ہوئے تھے، نہ ہی جو فارم ہاؤس تھا جہاں پہ دیگر ایکٹیویٹیز بھی ہوتی تھیں وہاں اس کا بھی انہوں نے ابھی تک نہیں دیا، اور اس کی فوٹیج بھی نہیں دی۔ اور پھر شہید ارشد کے زیر استعمال جو سامان تھا وہ ابھی تک نہیں دیا گیا، موبائل فون نہیں دیا گیا، آئی پیڈ نہیں دیا گیا، اور فون کا ڈیٹا وہ نہیں دیا گیا، اور خرم اور وقار نے اپنے فون کا ڈیٹا بھی نہیں دیا، فوٹیج تک نہیں پرووائڈ کی گئی، تو بہت ساری چیزوں سے وہ ہے انکاری ہو گئے ہیں وہ۔ اب ان کے پاس کینیڈین پاسپورٹ ہیں، وہ ہیں پاکستان کراچی سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا طارق وسیع سے بھی تعلق ہے، فیصل واڈا سے بھی ان کا تعلق ہے، تو اس میں فیصل واڈا کو بھی FIA نے ایک سوال نامہ دیا ہے، اور ان سے بھی انٹرویو کیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے مراد سعید سے بھی، سلمان اقبال صاحب سے بھی، طارق وسیع صاحب سے بھی، اور کچھ اور لوگوں سے بھی یہ سب کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ اکٹھی کی جا رہی ہیں، لیکن خرم اور وقار نے مکمل طور پہ انکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے جو چیزیں ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی، اور ابھی تک جو کمیشن مقرر ہونا تھا، چیف جسٹس آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کرنا تھا، وہ بھی ابھی تک نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی اس میں مشاورت چل رہی ہو، اور کچھ دنوں کے بعد اس پہ معاملات آگے بڑھیں گے۔ تو یہ ہیں اب تک کی معاملات، اب تک کی اطلاعات اور خبریں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔